السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا پارہ تلک الرسل۔ تیسرے پارے کے دو حصے ہیں، جن میں پہلے حصے میں سورہ بقرہ کی باقی ماندہ آیات ہیں اور دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے جس حصے کو اس پارے میں دیکھا جاتا ہے ان میں تین بڑی باتوں کا تذکرہ ہے، جن میں ایک بات یہ کہ اس میں دو بڑی آیتیں ہیں، اور دوسرا تذکرہ دو نبیوں کے بارے میں ہے، اور تیسرا ذکر صدقے اور سود کو لے کر ہے۔ جو دو بڑی آیتیں ہیں ان میں ایک آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ آیت الکرسی کے فوائد اور اس کے فضائل پیغمبر اسلام کے علاوہ ائمہ معصومین سے بھی نظر آ جاتے ہیں کہ ہر انسان کو اس آیت الکرسی کو حفظ کرنا چاہیے، اور ہر موقع پر اس کی قرأت اور تلاوت کا بے حد ثواب اور فائدہ نظر آتا ہے۔ دوسری آیت، جس کو آیت مدائنہ یا تدائن کے نام سے یاد کیا گیا، یہ مقدار میں سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں تجارت اور قرض کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے باقی ماندہ دوسرے حصے میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ آپ کا نمرود سے مباحثہ ہوتا ہے، اور آپ کے ذریعے کی گئی خواہش کے مطابق اموات کو زندہ کرنے کا مشاہدہ بھی اسی حصے میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرے نبی کا جو تذکرہ ہے وہ حضرت عزیز علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا تھا۔ حضرت عزیز کے متعلق تفصیلی باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے۔ دوسری بات صدقے اور سود کو لے کر ہے۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ ایسا اس پارے میں سورہ بقرہ کے باقی ماندہ حصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہیں اس تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہے کہ اس ابتدائی حصے میں 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ سے مناسبت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے، نمبر 3 اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، نمبر 4 انبیاء سابقین سے عہد و پیمان۔ سورہ بقرہ سے جو مناسبت ہے تو مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصارہ کی طرف ہے، یعنی مسیحیوں سے مکالمہ اور خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو 4 قصے سورہ آل عمران کی ابتدا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے کہ جن میں 313 نے 1000 کو شکست دے دی تھی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے، اور تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ نمبر 4 چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ تیسری بات جو اس پارے میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے مناظرہ و مباہلہ اور مفاہمہ۔ اس کتاب سے اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آیہ مباہلہ سے متعلق ہم شیعوں کے یہاں 24 ذی الحجہ کو عید مباہلہ بھی منائی جاتی ہے، جس میں اسی واقعے کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب پیغمبر ان عیسائیوں سے مباہلے کے لیے اپنے بھائی مولا کائنات
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا اور دونوں نواسے یعنی حسنین کریمین کو لے کر گئے تو عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا۔ چوتھی بات جو اس پارے میں اور سورہ آل عمران کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ اور اس عہد و پیمان کے ساتھ جس نبی نے اس بات کا وعدہ کر لیا اس کو پروردگار نے مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا۔ تفصیل جاننے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔